BLA, افغان طالبان، یہاں تک کہ شاید ISIS، داعش بھی، اور انڈیا اینڈ اسرائیل، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. طالبان پاکستان کی زمین چاہتے ہیں، وہ ڈیورنٹ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. انڈیا اپنا بدلہ لے رہا ہے، آپ کی سیسیشنسٹ فورسز کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ جسے وہ دوول ڈاکٹرین کہتے ہیں، کوئی اس سے چھپائی بھی بات نہیں ہے. اسرائیل جو ہے اس کی طرف سے بہت سے بیان آئے ہیں کہ ایران سے بھی زیادہ خطرناک وہ پاکستان کو سمجھتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس نیوکلیر بام ہے، اور بہت سی اسپیکولیشن جاری رہتی ہے کہ ایران کے بعد ان کی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ ایران کو رژیم چینج کر کے یہاں ایک پرو اسرائیلی رژیم آئے گی، پرو امریکن اسرائیلی رژیم آئے گی، اور پھر پاکستان کو ایک اور بارڈر پہ تکلیف دی جائے گی. ابھی تو افغان بارڈر پہ ہے، پھر ایران کے اور پاکستان کے بارڈر پہ بھی ایک گھیراؤ ہو رہا تھا. اچھا، سو اس قسم کی پلاننگ تھی ان کی. اب کیوں پاکستان کو کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کے جو پلانز ہیں اس میں کیوں خطرناک سمجھتے ہیں؟ وہ اس لیے بیکاز یہ ایک اب دو کیمپس بن گئے نا. ایک کیمپ ہے امریکہ، اسرائیل، انڈیا، جاپان، یہ وہ لوگ ہیں جو اینٹی چائنا کیمپ ہے. ہم پرو چائنا کیمپ میں بیٹھے ہیں، اور اس خطے میں اس ایریا میں وی آر دی اونلی اوپنلی پرو چائنیز فورس. اور چائنا کا جو سارا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے اس کے لیے پاکستان بڑا کرٹیکل ہے. تو اب اس میں پھر امریکہ کا بھی انٹرسٹ آ جاتا ہے، انڈیا کا بھی انٹرسٹ آ جاتا ہے کہ پاکستان ایک راستے میں ایک رکاوٹ ہے، اس کو ختم کیا جائے. اس کے ساتھ چائنا بھی، اس کو بھی دھکیل دیا جائے گا پیچھے، اور اس کو بھی شکست کی جا سکتی ہے. تو آئی تھنک یہ گریٹ گیم ایک قسم کی پھر سے شروع ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ، اور یہ ایسے ختم ہونے والی بات نہیں ہے، یہ اب گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے. اور اس گریٹ گیم کے اندر اب پاکستان کیسے اس کو ٹیکل کرے گا، دیٹ ریمینس ٹو بی سین. ابھی تو خوش قسمتی یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے اینٹی پاکستان انسرجنسیز. مگر ڈونٹ فرگیٹ کہ ایران کے بارڈر کے اوپر پرو امریکن ایرانین سیپریٹسٹ فورسز، بلوچ فورسز بھی ہیں، اور جن کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں. اور امریکہ کا اور اسرائیل کا تو یہی پلان تھا کہ ایران کو جب ڈیسٹیبلائز کریں گے رژیم چینج، تو اس وقت کردوں کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے، آذربائیجانیز کو ایکٹیویٹ کریں گے، اور بلوچوں کو ایکٹیویٹ کریں گے. تو وہ تو کامیاب نہیں ہوئی، مگر انٹرسٹ ہیں ابھی سب ان سیاسی جماعتوں کے. اچھا، اس لیے آئی تھنک بلوچستان اب ہمارا ایک ویک اسپاٹ بن چکا ہے. اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے عائشہ کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ ایسے ہوتا. پاکستان کی ریاست کو ایک چیز کا تو پتہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، اور بلوچ تاریخ جس طریقے سے لکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اس کے اندر یہ ہمیشہ ایک بیج تھا کہ سیپریٹزم کا. مگر کیونکہ پاکستان جب بنا تو یہ ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنی، اور اس کے اندر اتفاق بھی ہوا. بلوچ لیڈرز نے بھی کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کیا، ایکسیپٹ فار ون بلوچ لیڈر. اس پہ غوث بخش بزنجو نے بھی سپورٹ کی، اس پہ عطا اللہ مینگل نے بھی کی، اور مگر خیر بخش مری نے نہیں کی تھی. تو یہ جو بیج تھا یہ مری ٹرائبلز کے اندر تھا پہلے سے. پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی جو بیج تھا، یہی جو پرابلم تھا، یہ 60 کی دہائی میں ایوب خان کے زمانے میں جو ریولٹ ہوا وہ بھی مری علاقوں میں ہوا. اس کے بعد 70 کی دہائی میں جب بھٹو صاحب تھے تو ریولٹ ہوا، وہ بھی مری ٹرائبسمین کی وہاں ہوا. تو یہ ساری باتیں ریاست کو پتہ ہیں. ایک طرف آپ کہتے تھے کہ ہم سرداری سسٹم کے خلاف ہیں، دوسری طرف جو چھوٹے سردار تھے سارے آپ نے اپنے ساتھ لے لیے، اور 2-3 جو بڑے سردار تھے ان کو آپ نے الگ کر دیا. پھر بھی یہ معاملہ اتنا بگڑا نہیں، کیونکہ جب سویلین گورنمنٹ سے یہاں تو انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈز بھی دیے بلوچستان کو، اور کوشش کی کہ سب کے جیبیں جو ہیں ان کی گرم رکھی جائیں. مگر انہوں نے ایک جو سردار تھا نواب بگٹی، وہ ہمیشہ ریاست کے ساتھ رہے. اچھا، اب جب مشرف صاحب کا دور آیا تو اس وقت بگٹی صاحب نے اپنے نارملی جو وہ مانگتے تھے، لیویز مانگتے تھے، پیسے مانگتے تھے فار لوکل یہ وہ، آپ نے ان کو نہیں دیا. وہ آپ نے سوچا کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں دھمکیاں دینے والا یہ، اور آپ نے اکبر بگٹی کو
فرام بلوچ پوائنٹ آف ویو مارٹر کر دیا, مار دیا آپ نے. وہ جس دن آپ نے ان کو مارا ہے نا, اس کے بعد ایک نیا راؤنڈ پھر شروع ہو گیا ہے, اور انڈیا نے سوچا کہ یہ بہت زبردست موقع ہے, اس کو ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے اور ان کو فنڈ کرنا ہے اور ان کو پناہ بھی دینی ہے, وچ از واٹ انڈیا ڈیڈ. اور جب طالبان آئے تو انہوں نے بھی ان کو ڈسمینٹل نہیں کیا. تو اب سچویشن یہ ہے کہ یہ اب وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, اور آپ کے پاس جن بلوچوں کے ساتھ آپ بلوچستان میں حکم کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ان کی کسی قسم کی حیثیت نہیں ہے, مگر آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور جن کی حیثیت ہے آپ ان کے ساتھ کام نہیں کر رہے. پھر اسی لیے مینگل صاحب نے بھی ریزائن کر دیا تھا, اختر صاحب نے, اور آج میں نے سنا ہے انہوں نے وہ جو 70-80 لاکھ روپیہ جو ان کو تنخواہ ملی تھی سنس ریزگنیشن, وہ بھی انہوں نے واپس لے لی گئی ہے, مرات وغیرہ. اور بہت سے بلوچ لیڈرز جو ہیں مری بگٹی کے اور مینگل کے, کردوں کے, وہ ایگزائل میں ہیں یا افغانستان میں بیٹھے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ مینگل صاحب اور اس قسم کے جو لوگ ہیں وہاں, وہ ابھی بھی کوئی امپورٹنٹ رول کر سکتے تھے, مگر آپ نے ان کو موقع ہی نہیں دیا. اور آپ نے جن لوگوں کے حوالے کیا ہے, آپ کا خیال ہے کہ بگٹی صاحب کے حوالے کر دی آپ نے چیف منسٹری, وہ کنٹرول کر لیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سرفراز بگٹی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں ان کی, مگر بلوچستان سوسائٹی کے اندر ریلیونس ہونی چاہیے, کوئی نہیں, مطلب کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کی. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے بلوچستان کی. اسی لیے کے پی کے اندر بھی, جو کہ جہاں طالبان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے انڈیا, اور بلوچ بی ایل اے کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, اور اب اسرائیل بھی پہنچ گیا ہے انڈیا کے اندر, اور اسرائیل بھی ٹریننگ دے رہا ہے ٹیکنالوجی میں اینڈ ادر تھنگس ٹو دی طالبان اینڈ ٹو دی بی ایل اے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ معاملہ صرف بلوچستان کا نہیں رہا, اب یہ ریجنل ایک ایشو بن چکا ہے, اور اس کے جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, اچھا, پہلے تو ان کو ختم کرنا پڑے گا نا. مگر اب آپ کیا پالیسی اختیار کریں گے؟ آپ نے آلریڈی ایک پالیسی تو بنائی ہے نا اس کے خلاف, ٹی ٹی پی کے خلاف, مگر کیا اس کے آپ جا کے بمباری کر رہے ہیں, ٹی ٹی کے اسٹرائکس کر رہے ہیں, آپ بالکل کر رہے ہیں اکراس دا بارڈر. تو اور ابھی اس پہ کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے, مگر کیا اس کے ساتھ یہ ٹیررزم ختم ہو گئی ہے؟ نہیں. لیکن اس کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے مشرقی ہمسایہ, جس کی طرف وزیر اعظم بھی اشارہ کر رہے ہیں, آپ بھی کر چکے ہیں, رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں, ہماری فوج بھی کہہ رہی ہے کھلے عام. بھارت کی بابت ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ چلے افغانستان میں تو ہم اسٹرائکس کر دیتے ہیں. دیکھیے, جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت ایجپٹ کا ایک شہر ہے شرم الشیخ, جی, وہاں ایک معاہدہ ہوا بٹوین پرائم منسٹر منموہن سنگھ اینڈ گیلانی صاحب, جس میں بلوچستان کا بھی ذکر آ گیا, جی, جس میں ہم نے, وہ کہہ رہے تھے آپ کشمیر میں گڑبڑ کر رہے ہیں, ہم نے کہا آپ بلوچستان میں گڑبڑ کر رہے ہیں. پھر دونوں نے ایک معاہدہ کیا کہ جی دونوں آپ نا گڑبڑ بند کریں گے. یہ پہلی دفعہ تھی کہ انڈیا نے یہ تسلیم کیا تھا کہ بلوچستان میں بھی اس کا ہاتھ ہے. مگر کیا ہوا, جیسے ہی اس وقت اگر آپ اس چیز کے اوپر بیٹھ جاتے انڈیا کے ساتھ تو کوئی طے کر لیتے, جو مشرف صاحب جو فارمولہ بنا کے گئے تھے کشمیر کا 4 پوائنٹ, اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے اور جو بھی لینا دینا ہوتا ہے اس قسم کی چیز کے اندر آپ کر لیتے, تو میرا خیال ہے یہ دن آج نہ آتا. ڈونٹ فرگیٹ, بی جے پی کے لیڈرز واجپئی صاحب بھی اور اڈوانی صاحب بھی پاکستان آئے, انہوں نے پرو پاکستان باتیں کی کہ اب ختم, اب پاکستان کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور جب بی جے پی آئی تو اس کے بعد تو پھر جب یہ نریندر مودی آئے تو اس کے بعد اور کام بگڑ گیا کشمیر کا جب معاملہ. مگر پھر بھی شروع میں آپ کو پتا ہوگا, یاد رہنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ نریندر مودی کے ساتھ بنا کے رکھیں, اور یہ امن کی بات کریں اور تجارت کریں اور یہ سب کچھ کریں. مگر اس وقت کی میں میاں صاحب کو کہا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے. اب کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ آپ نے اشارہ دیا BRI بیلٹ روڈ انیشیٹو, اس کا مطلب ہے چائنا کے مفادات کو نشانہ بنانا مقصد ہے, تو چائنا کچھ کر سکتا ہے. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بات انڈیا سے آگے نکل گئی ہے. پہلے یہ صرف انڈیا پاکستان کی بات تھی, جی, یا بلوچستان کے لوگوں کی نیشنلسٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بات تھی, جی, مگر اب یہ گریٹ گیم کا حصہ بن چکی ہے. گریٹ گیم کے اندر افغانستان کا بہت اہم رول ہے, انڈیا کا بہت اہم رول ہے, اور اب اسرائیل کا رول بننا شروع ہو گیا. اب اس کو ریورس کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے.